تو یہ قیامت صغریٰ اور وہ قیامت، میں نے کہا ایک فرق کیا ہے، یہاں ہر بندے سے اپنا الگ الگ حساب ہے، اور وہاں میدان معاشر میں سب کے سامنے ہر کسی کا حساب ہے۔ دوسرا فرق سمجھیں، یہاں قیامت صغریٰ میں سارے اعمال کا تفصیلاً حساب نہیں ہے، اور حشر میں سارے اعمال کا تفصیلاً حساب ہوگا۔ یا اجمالاً ہے، من ربک، تیرا رب کون ہے، من نبیک، تیرا نبی کون ہے، ما دینک، تیرا دین کیا ہے، اور جواب ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور میرا دین دینی الاسلام، یہ دین اسلام ہے۔ یہ سوالوں کے جواب دے دیے، نام فرشتہ کہتے ہیں سو جا، اب سو جا، اور کیسے سو جا، کنومت العروس، پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جا۔ سوالوں کے جواب ٹھیک دے دیے تو فرشتہ کہتے ہیں سو جا، کیسے سو جا، جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی۔ میں کراچی ایک جگہ سبق پڑھا رہا تھا مناظرے کا، تو ایک طالب نے مجھے چٹ دی کہ استاد جی پہلی رات دلہن سوتی بھی ہے۔ سوال تو ٹھیک ہے نا، سوال تو غلط نہیں ہے، کسی بندے کے سوال پہ ڈانٹا مت کریں، سوال معقول ہے تو اس کو جواب دے، مطمئن کریں۔ اس کا سوال ہے کہ استاد جی پہلی رات دلہن سوتی بھی ہے، جس آدمی کا نکاح نہیں ہے اس کا تصور پہلی رات سونے کا نہیں ہے، تو وہ تو سوچے گا نا جی پہلی رات سوتی بھی ہے۔ میں نے کہا دیکھ حدیث پاک میں ہے، فرشتہ 3 سوال کرتا ہے، تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے۔ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، میرا نبی حضرت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرا دین اسلام ہے۔ کام پورا ہو گیا، اب سو جا۔ اب بات سمجھ آ گئی آپ کو ساری؟ دلہن سوتی ہے، بھائی جو تیرے ذمہ کام تھا تو نے کر لیا نا، اب سو جا۔ تو میں نے کہا دلہن سوتی ہے اپنا کام پورا کر کے، یہ قبر میں سوتا ہے اپنا کام پورا کر کے۔ یہ الفاظ اللہ کے نبی کے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے باحیا تھے۔ حدیث پاک میں کنواری عورت اتنی باحیا نہیں ہوتی جتنے اللہ کے نبی باحیا تھے۔ تو پھر جو حضور یہ بات فرما رہے ہیں سو جا دلہن کی طرح، یہ دلہن کا لفظ آپ نے استعمال کیوں فرمایا ہے؟ ہمارے ہاں تو بیان کے درمیان دلہن، نکاح، دوسری تیسری شادی لفظ آ جائے تو لوگ ہنسنا شروع ہو جاتے ہیں کہ مولانا صاحب نے کیڑا مسئلہ شروع کر دیا تھا بھائی، یہ کون سا مسئلہ مولانا صاحب نے شروع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کیوں فرمائی، آپ اچھی طرح سمجھنا۔ میرے خیال میں شاید یہاں کے ماحول میں ہمارے ہاں سے زیادہ مسئلہ سمجھنا مشکل ہے۔ ہمارے پنجاب اور پاکستان میں یہ مسئلہ سمجھنا بہت آسان ہے، اس حدیث کو سمجھنا۔ وہ کیا ہے، اگر کوئی لڑکی کسی لڑکے کو پسند کرتی ہو، اگر کوئی لڑکی کسی لڑکے کو پسند کرتی ہو، وہ چاہے میں اس کو ٹیلی فون کروں تو ہمارے یہاں نہیں کر سکتی، چاہتی ہے لیکن کر نہیں سکتی۔ کیوں؟ اللہ کا بھی ڈر ہے اور خاندان کا بھی ڈر ہے۔ میسج کروں نہیں ڈرتی، نہیں کرتی، اللہ کا بھی ڈر ہے، مسلمان جو ہے اللہ پکڑیں گے، سزا ہوگی، اور اپنے خاندان کا بھی ڈر ہے۔ چاہتی ہے اس سے ملوں، کہیں الگ مل نہیں سکتی، اللہ سے بھی ڈرتی ہے اور خاندان سے بھی ڈرتی ہے۔ اگر اسی لڑکے سے اس کا نکاح ہو جائے تو پھر نہ اللہ کا ڈر ہے نہ خاندان کا ڈر ہے۔ جس خاندان سے ڈر کے فون بھی نہیں کرتی تھی، وہ خاندان سارا باہر کھڑا ہوا ہے، یہ اسی لڑکے کے ساتھ کمرے میں سوئی ہوئی ہے، اب کوئی ڈر نہیں ہے نا۔ اللہ کے نبی نے مسئلہ سمجھایا، قبر ظلمت کا گھر ہے، ڈر لگتا ہے، خلوت کا گھر ہے، ڈر لگتا ہے، کیڑوں کا گھر ہے، ڈر لگتا ہے، زیر زمین جانا ڈر لگتا ہے۔ لیکن اگر کلمہ ایمان کے ساتھ آ گیا نا، اب ڈر نہیں۔ جس طرح اس لڑکی کو ڈر تھے، کلمہ نکاح کے ساتھ آ جائے تو بند کمرے میں ہے، اسے کسی کا ڈر نہیں۔ کلمہ ایمان کے ساتھ آ گیا، اب بند کمر میں ہے تو اسے بھی کسی کا ڈر نہیں۔ بتاؤ اللہ کے نبی نے کیسی پیاری مثال دے کر سمجھائی۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سمجھانے کا انداز سمجھ سکتے ہیں، لیکن یہ حدیث اگر آپ کسی عالم سے نہ سمجھیں، ویسے پڑھ لیں تو آپ کو شک پڑ لیں کہ حضور نے کیسی بات فرما دی، حضور نے کیسی بات فرما دی۔ میں اس لیے کہتا ہوں علماء سے رابطہ کتنا ضروری ہے، تعلق کتنا ضروری ہے، مسائل سمجھ نہیں آتے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ